بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا نورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ اناء اللیل واطراف النہار یا رب العالمین۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، کیونکہ جب ہم اس کے حکموں کے خلاف کریں گے تو یہ ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے گا۔ قرآن قبر میں ہمارا ساتھی ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمارے قبر کے اندھیروں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی، سب سے پہلے نجران کے جو لوگ تھے، جو وفد آیا تھا، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو تعارف تھا وہ پیش کر دیا، بتا دیا 6 آیات میں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں جس کو وہ خدا مانتے ہیں، جس کو خدا 3 کا ایک اور ایک کا جو بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے جو ہے نا اس بات کو ثابت کریں گے اور اس بات کے اوپر کیسے ایمان ہے ان کا نا۔ تو اس کے بعد تو آگے تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ قرآن میں بھی تعویلیں نکالتے ہیں اور اس کے مطالب کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو فوکسڈ ہوتے ہیں، جو ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، جن کو صرف ہدایت چاہیے ہوتی ہے اور مقاصد نہیں ہوتے اس کے پیچھے ان کے، وہ سمجھنے اور سمجھانے میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب ان دعاؤں کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اور اس سورہ مبارکہ میں کیا جو ہے ہمیں ہدایات اور مضمون جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی لن ہرگز نہیں، تغنی کافی ہوگا ان کے لیے، عنہم ان سے، ہم ان سے، اموالہم ان کے اموال، ہم ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد، ہم ان کے، من سے، اللہ اللہ، شیئن کچھ بھی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، ہوا ہما اور ہم، تھوڑا تھوڑا سورہ کہہ رہی ہوں، ضمائر جو ہیں اس کی گردان کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو ہوا ایک کے لیے، ایک اگر غائب ہو تو اس کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں، کتنی جگہ پہ ہم نے ہوا پڑھ لیا، هو الذی انزل الفرقان، ہوا وہی ہے جس نے فرقان نازل کیا، اور ہما 2 لوگوں کے لیے ہوتا ہے اگر 2 ہوں، کیونکہ عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، اور ہم سب کے سب نا، واولئک، اور اولئک اور ہم کٹھا جب آتا ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کو ایمفسس کے لیے، اس کو اوپر زور دینے کے لیے کہ یہی میں وہ لوگ ہیں، اولئک ہم وقود ایندھن، فیول، الناری آگ کا ایندھن ہے، انا بے شک، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے اس میں میننگ ہیں۔ اب آپ کو ہم جہاں پہ بھی کافر پڑھتے ہیں عام طور پہ، اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم نان بلیورز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، کافرون، کفار کہتے ہیں عرب کنٹریز میں، تو بلکہ جو ہے نا جو نان مسلم ساتھ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے بچوں کو بھی، ان کے بچے بھی کہیں گے کہ یہ کفار ہے نا۔ تو حالانکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں صاف صاف اس بات کے یہ میننگ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والے کو، اس سے ہدایت حاصل نہ کرنے والے کو، زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں ان سے ناشکری کرنے والے کو بھی کافرو کہا ہے، کہ اس میں وہ سارے میننگ آ جاتے ہیں نا۔ لن تغنی نہیں اس کے لیے کافی ہوگا نا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہیں وہ بے پرواہ ہو سکتا۔ غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں نا، کہ جس کو پرواہ نہ رہے پھر کسی اور چیز کی، اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے کہ اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے۔ مال و دولت والے کو غنی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ، اللہ کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں نا، کسی بھی حوالے سے۔
انہم ان سے، اموالہم ولا اولادہم نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، کوئی چیز بھی ان کو نفع نہیں پہنچانے والی اللہ کے مقابلے میں نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی فرمایا کہ جیسے ہے کہ لقد جئتمونا فراتا، جب انہوں نے کہا تو اسی طرح سے سورہ کہف میں ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے نا صرف۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور وہ دن جس میں نہ مال کسی کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کسی کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سالم دل لے کر آیا، صاف ستھرا دل لے کے آیا۔ اور پھر وہ کہتے تھے نانو اکثر مالا و اولاد، ہم مال اور اولادوں میں زیادہ ہیں نا اس سے، تو پھر یہ کیسے نبوت ان کو کیسے مل گئی؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یعنی کہ اس کا ذکر آیا ہے، کیونکہ عام طور پہ دنیا کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت مال ہے یا بہت اولادیں ہیں، اور اس زمانے میں تو خاص طور پہ اس ٹائم پہ جس ٹائم میں جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق ہی مثالیں ہوتی ہیں اور چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اہمیت تھی اس بات کی کہ بہت سارے بیٹے ہوں اور بہت ساری اولادیں ہوں۔ افرادی قوت جو تھی اس کے پاس، اس قبیلے کے پاس، اس خاندان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے پاس بہت مال ہے، کوئی بہت خوشحال ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت جو ہے نا وہ غنی ہے، غنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو شاید اور سم ٹائم یہ بھی سمجھا جانے لگ جاتا ہے کہ یہ بہت پسندیدہ ہے، شاید اللہ کو ہمارے اوپر پتہ نہیں اللہ ناراض ہے، ایسی ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ چیزیں ان کو کچھ فائدہ نہ دیں گی، نفع نہ دیں گی، کسی بات کو اس کے لیے کفایت نہ کریں گی من اللہ، اللہ سے۔ شیء نکرہ کا جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے کہ ذرا سی بھی، کوئی بھی، بالکل جس کی کوئی اہمیت نہیں نہ ہوتی اس کو کہتے ہیں کہ ال اگر لگ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے نا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے وہ آگ کا ایندھن، آگ کا فیول۔ تو فیول جلتا ہے نا تو وہ خود فیول بن جائیں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ پاک ہمیں ایسی کسی طرح کی بھی نافرمانی، ناشکری، کفر کرنے والوں میں شامل نہ کرنا۔ ہمیں اگر ہم کوئی ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے دور کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ کداب کا طرح، مثال، دأب حال، یعنی اس کے حال کی طرح، آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون کی طرح، یعنی کہ جو اس بات پر سمجھتے ہیں اور ایسی چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بچ جائیں گے، تو آگے اللہ سے جو ہے یہ چیزیں بالکل کفایت نہیں کریں گی۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ، من سے، قبل پہلے، ہم ان سے، اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے پہلے اور جو ان سے پہلے، دونوں ہو سکتے ہیں اس کے، کہ جتنے بھی لوگ گزرے اس طرح کے کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مال اور اولاد شاید جو ہیں وہ ان کے کام آ جائیں گے آگے جا کے بھی، یہاں پہ وہ بہت اس سے ان کی دھونس ہے اور اس سے لوگ جو ہیں روب میں ہیں اور اس سے وہ اپنے سارے کام نکلوا لیتے ہیں، یا ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے جہاں پہ مال اور اولادیں ان کے پاس ہوتی ہیں، افرادی قوت ہے اور مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ فرعون کو، آل فرعون کو کے بارے میں جانتے ہو، سنا ہوا ہے، قریب کا بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، قذبوا، کذاب ہم اردو میں بھی سم ٹائم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جھٹلانا، جھوٹ بولنا، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، تو قذبوا جھٹلانے والا، قذبوا جھٹلایا، وہ یعنی جمع کا صیغہ ہے، ابھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، آیاتی آیات نہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس اخذا پکڑ لیا، پکڑنا، لے لینا، اخذا کے میننگ ہم، فاخذہم تو پس پکڑ لیا، ہم انہیں، اللہ نے، بھی ساتھ، ذنوب گناہ، ذنبن کی جمع ذنوب، ہم ان کے گناہوں کے ساتھ اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ واللہ، اور اللہ، شدید، بہت شدید ہے،
شدہ، شدہ کو بھی شدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت آپ نے شدت سے جو ہے نا اس کو پڑھنا ہوتا ہے نا. تو شدید، شدید ہے، العقاب پیچھے آنے والا، پکڑنے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعاقب ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں لفظ تعاقب کرنا، تو اسی سے ہے العقاب نا، پیچھے آنے والا، جو پکڑ لے جو. تو استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کام آ جائیں گی تو وہ کسی کام نہ آئیں گی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری. آل فرعون کو دیکھا کیسے غرق ہوئے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے کے سارے آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. پھر قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا نا، فاخذہم الطوفان، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ جب الزاریات میں ہے 41 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بھانج کر دینے والی ہوا بھیج دی. پھر قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، فاخذ الذین ظلموا الصیحہ، کہ ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا نا. اور قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، جعلنا عالیہا سافلہا، یعنی ان کا اوپر کا نیچے کر دیا، یعنی کہ ان کو تہس نہس کر دیا نا، اوپر والی جو ان کی چھتیں تھیں وہ نیچے آ گئیں اور نیچے کا اوپر ہو گیا. اور قوم شعیب تھی، فکذبوہ فاخذہم العذاب یوم الظلہ. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی ان سارے جو ہے نا ان کی مثالیں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ کجی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکموں کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ان کو ماننے کا حق ہے، اس سے اس طرح سے ہدایت حاصل نہیں کرتے جس طرح سے ان سے ہدایت لی جانی چاہیے، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اس کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کو سنوار لو اگر سنوار سکتے ہو. کل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کل، کہہ دیجئے، لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، قدر نہیں کی، سب کے سب نا. ستغلبون، ان قریب، تغلبون، تغلبون، مغلوب ہو جاؤ گے نا، یعنی کہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیا جائے گا. وتحشرون، حشر کرنا، اکٹھا کرنا نا، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی، طرف، جہنم، جہنم کی طرف. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا لا تجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور بئسا، بہت برا ہے، المہاد، ٹھکانہ. مہد کہتے ہیں گود کو نا، مہد سے لحد تک، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ مہد سے لحد تک. لحد قبر کو کہتے ہیں، قبر کی وہ جو جگہ ہوتی ہے جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے. اور مہد گود میں جب انسان آتا ہے جو اس کو ٹھکانہ پہلا ہوتا ہے تو اس کو مہد کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری، اسی سے مہاد بنا کہ برا ٹھکانہ ہے نا، سنبھالنے کی جگہ، کیئر کرنے کی جگہ، جہاں پہ کیئر کی جائے کسی کی. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک طرح سے تنزیہ یا اس انداز میں کہی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انجام سے بچائے سب کو. قد، تحقیق، آنا، لکم، ہے، لیے، کم، تمہارے، آیتن، نشانی، فی آتین، دو گروہوں میں، اتقتا، جو مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئے. فئاتن، ایک گروہ، تقاتلو، قتل کر رہا تھا یا لڑائی کر رہا تھا، فی، میں، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، و اخرى، اور دوسرا، کافر تھا. یرونہم، یرونا، دیکھتے تھے، ہم، وہ، مثلی، دگنا، ہم، ان سے، رایا، دیکھنا، العین، آنکھ کا، واللہ، اور اللہ، یؤید، مدد کرتا ہے نا. پہلے بھی یؤید، جیسے آپ کو بتایا تھا، یؤید، آئیدی، ہاتھ کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں ہیلپنگ ہینڈ، گیو می اے ہینڈ، تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی یعنی کہ یہ اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے نا، مدد کرنے کے، ہیلپ کرنے کے. واللہ یؤید، اور اللہ مدد کرتا ہے، بنصرہ، اپنی
مدد سے من یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، انا بے شک فی میں ذالکا اس میں لعبرتن یقیناً عبرتن عبرت ہے لی لیے اولی والے الابصار دیکھنے والے، بصیرت والے، بصرا دل کی آنکھ سے دیکھنا، جس کو جو سمجھتا ہو، جو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، جو نصیحت حاصل کرتا ہو، وہ اولو الابصار اس کو کہا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ غزوہ بدر کا جو ہے وہ واقعہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے ان میں ایک نشانی ہے، فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جو گروہ تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا نا، وَأُخْرَى اور وَأُخْرَى کافرۃ اور دوسرا کیا تھا؟ کافر تھا، یرونہم تم دیکھتے تھے انہیں مثلہم رائے العین، وہ دیکھتے تھے انہیں دگنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو کہا تو قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور دوسرے کو کہا کہ کافر، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسلمان نہیں کہا کہ ایک مسلمان گروہ تھا اور ایک کافر، فی سبیل اللہ کہا، یعنی کہ صرف ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، تو اس سے یہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اس سے یہ چیزیں، یہ وعدے نہیں آتے۔ اصل وعدے جو ہیں وہ کب آتے ہیں؟ جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اصل اللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ نے اہمیت دی کہ اصل جو ان کا کیا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کی، اتنی ان کے اوپر رحمت کی، اتنے بڑے بڑے ان کے اوپر جو تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے فرشتوں کے جھنڈ جنہوں نے ان کی ہیلپ کی، ان کے ساتھ رہے، تو وہ اس کی ریزن کیا تھی؟ اصل جو اس کا کہ وہ اللہ کے راستے میں تھے، اور دوسرا گروہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا، کفر کرنے والا تھا، انکار کرنے والا تھا، ناشکری کرنے والا تھا۔ تو جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، یعنی اصل میں فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے اور جو ہے نا بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، دعائیں کری جانے سے اور مانگی جانے سے اور یہ کہنے سے کہ اللہ نے تو وعدے کیے ہوئے ہیں، اور میں نے تو یہ پڑھ کے بھی دعا کی، میں نے تو وہ وظیفہ کر کے بھی دعا کی، اور میں نے یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دعا نامقبول نہیں ہوتی، تو وہ میں نے بھی کیا اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں کام ہوتے، فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، ہر طرح کی محنت، کوشش، ہر طرح سے اپنے آپ کو لے آؤ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، تو پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے نا۔ اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے دگنا۔ اب بدر کے بارے میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں آپ کو سب سے جو صحیح ڈیٹیلز ملتی ہیں، جو اتھینٹک سب سے کتاب ہے الرحیق المختوم ہے، اردو میں مل جاتی ہے، آن لائن بھی مل جاتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی آپ ریکارڈ کی ہوئی آپ کو مل جائے گی، جس کو کہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ واقعہ کیسا تھا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ میدان جنگ میں آئے اللہ کے حکم سے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹوٹل ان کی جو نیت تھی اور کیسے ان کے انداز تھے اور کیسا ان کا جذبہ تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور بنصر اور رائے العین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو تھے ان کو جس جو ہے کہ کوئی دھوکا تھا یا خواب تھا یا کوئی اس طرح سے ان کو نظر کا دھوکا ہو رہا تھا، بلکہ ان کو دیکھنے والی آنکھ سے، یہ دونوں طرف جاتا ہے، یعنی کہ کیونکہ کفار بہت زیادہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے نا مسلمان کافروں کو، لیکن جب کفار مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو جو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجے تھے، وہ ان کی وجہ سے وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے نا، کہ وہ ان کے سامنے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں نا، وہ ان کو نظر آ رہے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا انشاءاللہ ضرور، کہ جس میں جو تھا ابلیس تھا ان کے ساتھ چلا،
مکہ سے، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں وہاں پہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہاں پہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، ورنہ جو حالات تھے آپ کو اندازہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کہ کتنی کم تعداد میں تھے مسلمان اور کتنی زیادہ تعداد میں تھے کفار۔ کل 313 مسلمان تھے، جس میں 70 مہاجر اور 260 انصار تھے ان کے پاس، اور ان کے پاس اتنی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں، اور اتنے لوگ، یعنی تقریباً 950 کا لشکر تھا دشمنوں کا جو ان کے سامنے تھا، اور ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، اور ان کے پاس جو تھے وہ 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے دشمنوں کے پاس۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور بھی جگہ پہ فرماتا ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے۔ تو ایسے ہی ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کے لیے ہے نا، یہ آیات ہر جو بھی اس کو پڑھنے والا ہے، جو بھی سننے والا ہے، اس کے لیے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے اس نے سوچا تک نہیں ہوتا کہ، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہو ہر معاملے میں، جو بھی زندگی میں کام کر رہا ہے، جو معاملات ہیں، جو اس کو اس کی زندگی میں چیزیں آ رہی ہیں، اس کو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو سامنے رکھے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، کوشش کوشش کوشش، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم کبھی کوششوں میں ناکام ہوں گے، کبھی ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے یہی بات جو ہے اس کو کرتا ہے لازم کہ ہم کوشش کرتے رہیں نا۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، واپس آ جائیں، پلٹ جائیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ پھر اسی جو ہے کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے انشاءاللہ۔ زینا، خوبصورت بنا دی گئی نا، بیوٹیفائی کر دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، زینا، خوبصورت بنا دی گئی، لیے، الناس، لوگوں کے لیے، حب، محبت، الشہوت، شہوت کی محبت، من سے، النساء، عورتوں سے، والبنینا، اور بیٹوں کی، والقناطیرہ، اور خزانے، المقنطرۃ، جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے، من الذہب، من سے، الذہب، سونا، والفضہ، اور چاندی، والخیل، اور گھوڑے، المسومۃ، نشان لگے ہوئے، اور الانعام، اور جانور، گھروں میں جو رکھتے ہیں نا، والحرثی، انعام انہی جانوروں کو کہتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نا، پالتو جانور جن کو کہتے ہیں، والحرثی، اور کھیتیاں، ذالک، یہ، متاع، متاع ہے، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، واللہ، اور اللہ، اللہ ہے، عندہ پاس، ہو اس کے، حسن، حسن زیادہ اچھا نا، زیادہ بہتر، المآب، ٹھکانہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں چیزیں بتا دیں کہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کے جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی، ان کی محبت اللہ نے کیوں ڈالی؟ سب سے پہلے ٹیسٹ ہے ہمارا نا، کہ زینا، خوبصورت بنا دی نا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی وہ کیا ہے؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا، جو سب سے بڑی آزمائش ہوگی، وہ عورت ہوگی نا،
تو اس میں اور سب سے بڑی مشکل میں ڈالنے والی، فتنے میں ڈالنے والی، مصیبت میں ڈالنے والی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی سب سے جو بہترین متاع ہے دنیا کی زندگی میں وہ نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ماؤں کے بارے میں کہا کہ ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے، اور پھر بیٹیوں کے بارے میں کہا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی بہترین پرورش کی اور ان کی شادیاں کی، تو وہ اس کے لیے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے کہا۔ تو عورتوں کے بارے میں سبحان اللہ، اب یہ کیا ہے کہ بیلنس رکھنا ہے۔ اگر آپ بیلنس نہیں رکھتے، اگر آپ کسی ایک ہی سائڈ پہ جھک جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ اسی طرح سے بیٹے والبنینا، اگر آپ کی اچھی اولادیں ہیں، نیک اولادیں ہیں، اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے درجات بلند ہوں گے یا اس کے عذاب میں کمی ہوگی، اور وہ بہت خوش ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری وہ نیک اولاد، تمہارے نیک بیٹے، تمہاری نیک نسلیں جو تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، جو تمہاری وجہ سے، تمہاری تربیت کی وجہ سے جو اچھی کام کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نفع پہنچا رہا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اور کٹھے کیے ہوئے خزانے، اتنی زیادہ، یعنی کہ اور خزانہ جو ہے بہت زیادہ آپ کے پاس ہو، آپ جتنا مرضی کمائیں، جتنا مرضی، ہم سم ٹائم یہ سمجھ لیتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے جو لوگ زیادہ دین کی طرف جاتے ہیں یا ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ مال حاصل کرنا یا مال ہونا آپ کے پاس جو ہے وہ تقوی کے منافی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ، آپ دیکھیں کہ کیسے جو تھے عبد الرحمن، یعنی کہ اور اس طرح سے اور بھی حضرت عثمان تھے اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو بہت مالدار تھے، لیکن اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ اسی سے انہوں نے جنتیں کمائی۔ بے شک آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا آپ کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں قیامت کے دن صرف اس بات کا خوف ہے کہ یہ حساب کے لیے زیادہ دیر تک روکے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے کہ اس کا حساب دینے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مانے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ایک مسلمان کا، ایک مومن کا بالکل خالی ہاتھ ہونا اور دوسروں کی طرف، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہنا، تو یہ بھی تو اس کے لیے تذلیل کا باعث ہے نا۔ تو اس لیے کمانا اور اس کو، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں نہیں ہوتا مال، اس کے دولت اور پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے گھر سجے ہوئے نہیں ہوتے، اس کی گاڑیوں پر ڈائمنڈ لگے ہوئے نہیں ہوتے، اس کے جو ہے وہ گھروں میں عیاشیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت سوچتا ہے، دوسروں کی مشکلات کے بارے میں جانتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں سادگی سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہے۔ سونے سے اور چاندی سے جو بھی اس کے پاس ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اس وقت یہی چیزیں خاص طور پہ تھیں، خزانے، اب تو ڈالرز ہیں اور جو ہے نا اور بینک بیلنسز ہیں، اور یہ سب کچھ تو ظاہر ہے جو ٹائم تھا اس کے حساب سے مثالیں دی گئی۔ اسی طرح سے والخیل المسومہ تھی، تو آج ہمیشہ سے گھوڑوں کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، جنگوں میں بھی استعمال ہوتے تھے، اور مسومہ اسپیشل نشان لگے ہوئے گھوڑے نا، جیسے ابھی ہم اپنی اس سے کریں، اب اس کو اس ٹائم کی ہم مثالیں لیں تو اس ٹائم میں جو مہنگی مہنگی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں نا، کہ کتنی زیادہ ہر کسی کو، جو لوگ اسپیشلی ہوتے ہیں انٹو اٹ، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ گاڑیوں کو اس طرح سے وہ ہوتا ہے کہ ڈریم ہوتا ہے ان کا کہ بس یہ گاڑی لینی ہے، اب کیسی کیسی لیمبرگینی، فراری، اور آپ کہہ لیں آؤڈی، اور جو اس طرح کی گاڑیاں ہیں مہنگی مہنگی، تو اس طرح کی گاڑیوں کا آپ سوچ لیں کہ خیل المسومہ، تو اس کے لیے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی میں صرف اس لیے ہیں کہ آپ ان سے اچھی سواری رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا نا، کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں وہ کیسے استعمال کرتے تھے، گھوڑوں سے
جہاد کرتے تھے، تو اب کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کہ جو فائٹر پلینز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد زندگی میں آپ نے اچھے کام کرنے کے لیے، کسی کلاس میں جانے کے لیے، کسی اور آپ اچھی جو ہے کمیونٹی میں جانے کے لیے، کسی کی ہیلپ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی سواریوں کو، تو آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا. اور انعام تو عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے، جو پنجاب کے لوگ ہیں اور اسپیشلی ہمارے پنجابی سرائکی اور بہت ساری ایسی، وہاں پہ وہ انعام کو مال کہتے ہیں. وہ مال کھڑا ہے، وہ مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ مال کے لیے میں نے یہ نوکر رکھا ہے، وہ ان کا مال ہی اصل میں وہ ہوتا ہے نا، کہ کیونکہ ان کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں اور اس سے ہی ان کی زندگی چلتی ہے. اور والہرس اور کھیتیاں، سبحان اللہ. اور کھیتی جو تھی وہ کسان کے لیے اس ٹائم پہ خاص طور پہ اتنی زیادہ اہم، ابھی بھی ایسے ہی ہے لیکن تب تو کیونکہ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پہ جس کے پاس کھیتی ہوتی تھی، جس کا باغ ہے یا جس کی گرو کرتی ہیں چیزیں، جس کی زرخیز زمین ہے اور وہ اس سے کھیتی لیتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ پیاری اور اہم اس کے لیے ہوتی تھی، اس کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کھیتیوں سے تشبیہ دے کے وہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اس کی حفاظت، اس کی محبت، اس کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں سوچنا. تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ تھیں، تو اس لیے اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا اس وقت کہ نساؤکم حرث لکم ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. اور متاع کا لفظ ہی یہاں پہ اتنا اہم ہے. متاع جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم چمچ ہانڈی میں پھیرنے کے لیے، ہم کوڑا اٹھانے کے لیے شول اور وہ استعمال کرتے ہیں، ہم بروم استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ ان کو متاع عربی زبان میں عام جو بول چال ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی کی نا، استعمال کی کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، تو اصل نہیں ہے. اگر اس سے، اور اس کے دو پہلو ہیں، اگر اس کو اس طرح سے استعمال کرو گے تو پھر کیا ہے کہ اسی سے جنت بھی کما لو گے، وہی جنت کا جانے کا باعث بھی بن جائے گا. ان کی محبت اللہ نے کیوں ڈالی ہمارے دل میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی محبت نہ ڈالتا ان ساری چیزوں کی، تو ایک انسان جو دیندار ہو جاتا ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیتا. جیسے رہبانیت بالکل ہمارے مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ہے، تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں ایسے کرک ویز نکالے اور ایسی غلطیاں کیں اور ایسے گناہ کیے جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے، کہ جو اگر وہ رہبانیت اختیار نہ کرتے اور ویسے جو زندگی گزارتے تو وہ اس میں گناہ کر سکتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اور اس کی محبت بھی رکھی ہے تاکہ زندگی کا، دنیا کا نظام چلتا رہے. اور اس کے بغیر جو ہے اگر کوئی بہت ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو، تو وہ اس سے بالکل کٹ کے اور ہٹ کے نہ رہ جائے. اللہ نے اس کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال دی، لیکن اس کو بیلنس رکھنا. جیسے اگر آپ کشتی میں ہیں، اگر آپ کی کشتی پانی کے اوپر ہے اور آپ اس کو اچھی سے چپو چلا رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں نا اور آپ سیف ہیں، لیکن اگر آپ کشتی کے اندر پانی آ گیا سارے کا سارا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈوب جائے گی. تو اسی طرح سے ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا تو اس کو پسندیدہ ہے، لیکن جب وہ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گی. دیکھو رکوع کہاں ختم ہو رہا ہے، 57 ہو گئے ہیں میرے خیال میں. ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں صحیح بیلنس اپنی زندگی میں رکھنے والا بنائے انشاءاللہ. اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ
برکت ڈالے، ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے، ہمارے علم میں برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اگر کسی نے کوئی بات رکھنی ہو تو پھر، ورنہ ہم اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.